بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور ہم ہر چیز کا جہاں ایک حد سے زیادہ نفع اٹھاتے ہیں، وہاں مجھے لگتا ہے یہ کہ ہم نے بہت سے مذہبی موضوعات کو بھی اپنے فائدے کے لیے کہیں نہ کہیں استعمال ضرور کیا۔ مثال کے طور پہ یہ میری ذاتی رائے ہے اور یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ غلط ہی ہوگی۔ اگر آپ جتنی 6 حدیثوں کی کتابیں پڑھ لیں تو ان میں سے ہو سکتا ہے آپ کو 7-8 ایسی، یہ بھی شاید زیادہ ہے، ایسی روایتیں مل جائیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طب کا مشورہ جو ہے خود دیا ہو کہ یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا۔ لیکن دیکھیے ابھی طب نبوی کے اوپر جو ہے وہ کتنے سائنسدان اس ملک میں موجود ہیں، کوئی ایسا علاج نہیں ہے جو کہ وہ طب نبوی سے ثابت نہ کر سکیں۔ بہرحال میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس کے اوپر تو بڑے بڑے جید علماء اکرام کی کتابیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں، لیکن میں صرف 6 حدیثوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کو اتنی روایتیں نہیں ملیں گی، چند روایتیں ملیں گی، کلونجی کے اوپر مل جائے گی، کھجور پہ مل جائے گی، چند مل جائیں گی، لیکن بہت زیادہ تفصیل سے نہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابی کو یہودی کے پاس علاج کے لیے یقیناً نہ بھیجتے، جو کہ سچ ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آپ کے پاس شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب معاملہ جو ہے یہ طبی ہے، مثال کے طور پہ یہ ڈائبٹیز ہے، یہ فلانا ہے، یہ ایسی چیزیں جو ریورسیبل بھی نہیں ہیں، تو آپ بس دم کر دیں یا آپ اس پہ کوئی وظیفہ بتا دیں تو بس ختم بات، یہی بس کرنا ہے۔ اکثر میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سنت رسول یہ ہے کہ پہلے آپ نے علاج کرانا ہے اور آپ نے وظیفے کو، دم کو ایز کیا کہنا چاہیے، ایز اے ہیلپ استعمال کرنا ہے۔ میں بالکل یہ ایمان کی حد تک صحیح سمجھتا ہوں کہ دم کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے، سائنٹیفکلی بھی، اور سائنٹیفکلی نہ بھی ہو تو کیونکہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اس لیے میرے تو ایمان کا حصہ ہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے۔ روحانیت کا علاج جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، مس یوز کیسے ہوتا ہے اور یوز کیسے ہوتا ہے، اس کو آج سمجھیں گے حضرت عبدالقدیر اعوان صاحب سے۔ السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ یہ موضوع تو بڑا سینسٹیو ہے ویسے کہ روحانیت کا جو ہے وہ علاج سے کیسے تعلق ہے۔ آپ مجموعی طور پہ پہلے یہ بتا دیجئے کہ کیسے جب لوگ آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے بیماری کے ساتھ بھی آئیں گے، اب ذہنی بیماری کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، جسمانی بیماری کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ جب وہ روحانی علاج کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ بلال بھائی۔ بنیادی طور پر تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اسے ایک علاج کی حیثیت دیکھنا ہے تو یہ علاج ہے، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ روحانی علاج، تو بنیادی طور پر تو علاج روح کا ہے۔ روحانی علاج روح کا ہے۔ کیا خوبصورت یعنی ایمانی پہلوؤں کو تقویت عطا فرماتا ہے، ٹھیک، آپ کے ایمان کو مضبوط اور راسخ فرماتا ہے۔ لیکن بالعموم چونکہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں اللہ کریم نے عوارضات دنیا انسان کے ساتھ منسلک فرمائی ہیں۔ صحت، بیماری، غمی، خوشی، یہ زندگی کے حصے ہیں، اور جس نہج پر بندہ زندگی بسر کرتا ہے اس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے اس طرح کے اثرات آتے ہیں۔ جیسے ٹھیک، مثلا اگر کسی کی زندگی محنت مزدوری کی ہے ٹھیک، تو اس کے وجود پر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ مضبوط اور توانا ہوگا۔ ٹھیک، کسی کی زندگی آسائش سے متعلق ہے کہ اس کی زندگی میں آسائش ہے تو اس کے بدن میں نئی آئے گی، نزاکت بڑھے گی۔ اسی طرح جب ہم معمولات زندگی میں یہ خیال نہیں کرتے کہ غلط عمل ہے یا صحیح ہے، صالح ہے، غیر صالح ہے، ہماری خوراک حلال ہے، حرام ہے، اگر حلال ہے تو کیا پاک ہے، تو قرآن کریم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ بنیادی طور پر ہماری ضرورت ہے۔ ہماری ضروریات کو قرآن کریم نے راہ عطا فرمائی ہے، ایمانی پہلو سے بھی اور دنیاوی معاملات میں۔ اب جب بندہ بے شمار مسائل میں گرتا ہے نا جی، تو پھر اس کا افیکٹ اس پر جو پڑتا ہے وہ انزائٹی میں جاتا ہے، یا اگریشن میں جاتا ہے، یا ڈپریشن میں جاتا ہے۔ پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسا انزائٹی میں جاتا ہے یا اگریشن میں جاتا ہے، یا مطلب آئیدر ویز ہے، لیکن دونوں اب نارمل کیفیات ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کوئی علاج ایسا میسر آئے، پھر وہ جگہ جگہ ڈھونڈتا ہے۔ تو اسی تلاش میں جب وہ کسی روحانی حوالے سے اپنا علاج چاہے، جو کہ میں کئی دفعہ دوستوں کے ساتھ ایسے لائٹر نوٹ میں عرض بھی کرتا ہوں
کہ میں کہتا ہوں کہ اتنا ہم نہیں پہنچ کر اللہ اللہ سکھا پاتے جتنا مسائل کے علاج میں مخلوق خدا اللہ اللہ سیکھتی ہے. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو پھر جب اس نے مسائل بھی رحمت بن گئے اللہ کا اور اپنے بندے کا ایک معاملہ ہے جی. واہ واہ واہ. تو پھر جب اس طرح آتے ہیں تو پھر کوشش کرتا ہوں کہ ان کے اس مسائل میں بھی یہ کوشش کی جائے کہ انہیں ایمانی تقویت نصیب ہو، توکل علی اللہ مضبوط ہو. عوان صاحب اگر ایک شخص حرام کھاتا ہے خدا نخواستہ، تو یہ کیسے تصور کیا جاتا ہے کہ اس کی روح پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے یا روح بیمار ہو جاتی ہے؟ کوئی بھی بلال بھائی جو خوراک ہے نا اس کے دو پہلو، ایک پہلو ہے ہائیجین کے لیے دیکھا جائے گا ظاہری طور پر اور وجودی طور پر دیکھا جائے گا، دوسرا پہلو ہوگا جو اس کا روحانی طور پر اور باطنی پہلو ہوگا جو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، چونکہ وجود سنگل آؤٹ کر کے آپ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ قل الروح من امر ربی، اس کے ساتھ اللہ کریم نے حیات کا سبب روح کو فرمایا ہے. اب روح کی اپنی غذا ہے، وجود کی اپنی غذا ہے. وجود کی غذا وہ ہے جو ظاہر ہم کھا رہے ہیں، روح کی وہ غذا ہے جو ہم ایمان سے لے کر عبادات اختیار کرتے ہیں، وہ توانا ہوتی ہے. جب روح توانا ہوتی ہے تو وجود انسانی کی روش بھی صالح ہوتی ہے. جب ہم ہائیجینکلی خوراک اچھی کھائیں گے تو وجود پر جو اس کا اثر آئے گا وہ میڈیکلی جو ہے اچھا ہوگا، لیکن اس میں بھی وہ برکت نہیں ہوگی جو حلال کی ہے. کیا بات. اب جب حلال رزق نہیں ہوگا تو وجود پر تو گزارا ہوگا لیکن روح پر اس کا اثرات یہ ہوں گے کہ وہ کمزور ہوگی. جب وہ کمزور ہوگی تو جو قرآن کریم ہمیں تعلیم دے رہا ہے، بینگ اے مسلم، جسے ہم مان رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ہماری وہ بنیاد ہلے گی. جب بنیاد ہلے گی تو اللہ کریم کی دنیا یا کائنات میں ہم اپنی کائنات سجائیں گے. اب میں چاہوں گا میری جیسی صحت کسی کی نہ ہو، میری جیسی حیثیت کسی کی، اب میں اللہ کی دنیا میں اپنی دنیا بسا رہا ہوں. اب جگہ جگہ اور موڑ موڑ میری دنیا کرسیاں ہوگی، چونکہ ایسا ہوگا نہیں جیسا میں چاہ رہا ہوں. پھر یا میں اگریسو ہوں گا یا میں ڈپریشن میں چلا جاؤں. اب جب حلال رزق کھائے گا تو اس کے جو اثرات اطمینان قلب کے حوالے سے، اس کے ایمان کے راسخ ہونے کے حوالے سے آئیں گے، اس کے اثرات یہ آئیں گے کہ وہ اس ریالٹی پر جیے گا کہ نہیں اللہ کی یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا قدیر بھائی کہ روح کی غذا، روح کی غذا کیا چیز ہے؟ عبادات، نماز، ایمان کی مضبوطی، روزہ. جس طرح حکم ہے بنیادی طور پر ایمان، شرائطی ایمان ہے، اس کے ساتھ پھر عبادات ہیں، عبادات میں فرائض ہے، سنت ہے. پھر ان سے گزرتا ہوا جب کوئی بندہ نفل پر پہنچتا ہے تو اللہ کریم اسے محبوب فرماتے ہیں. وہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں. مراد کہ اسے ہر وہ شے پسند ہے جو عند اللہ پسند ہے. تو جب وہ تقویت ملتی ہے روح کو، ایمان کی تازگی ہوتی ہے، قلب سلیم، راسخ ایمان، یہ پہلو جو ہیں حقائق پر لے آتے ہیں. اور پھر اسے جو تکلیف، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نماز روزہ کرنے والا بیمار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے، دندان مبارک شہید ہوئے. ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی بہت نمازی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن روح کے تقاضے پورے نہ ہوں. اب بات یہ ہے جی کہ اعمال ظاہرے، ان کی تکمیل یہ آپ کو تقویت دیتی ہیں ایمانی طور پر، اور یقیناً روح کو تقویت ملتی ہے. ٹھیک. مزید جب اللہ کی رضا، اسے قرآن کریم فوز و عظیم بیان فرماتا ہے. مزید جب آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں، جیسے قرآن کریم فرماتا ہے کہ کوئی اگر انحراف کرے گا تو اللہ کریم اس کی جگہ ایسی مخلوق پیدا کر دے گا کہ یحبہم و یحبونہ، اللہ انہیں محبت کرے گا، محبوب کرے گا، اور وہ اللہ کو محبت کرے. کہ پہلی محبت اللہ اپنی مخلوق کو عطا فرما رہا ہو. وہ جو تعلق ہے کہ رضا کے ساتھ پھر اس کے قرب کے منازل ہیں، تو پھر بات سلاسل تصوف یا روحانیت کی آتی ہے، یا قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے آپ نے کہا کہ کوئی نماز پڑھتا ہے ان نوافل کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے وہ اللہ کا محبوب بنے گا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم سنت سے اٹھا سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ روحانی، یہ روحانی سے ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ یا تو کچھ دین ہے تو یا بے دینی ہے. یا دین ہے یا بے دین ہے. بین کچھ نہیں ہے.
بہن بہن کچھ نہیں ہے. اگر کوئی شے دین سے ثابت نہیں ہے, اس کے اصول ثابت نہیں ہے, تو فارغ ہے, تو پھر وہ دین نہیں ہے جی. اسے آپ جو مرضی نام دیں, دین اسلام نہیں ہے, ٹھیک, کچھ اور ہو سکتا ہے. روحانیت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کریم کی یاد ہے, کثرت سے جو یاد ہے, جو تصدیقم بالقلب کی کیفیت ہے, چونکہ ایمان لانے میں اقرار باللسان کے ساتھ تصدیقم بالقلب ضروری ہے. اگر قلب سے تصدیق نہیں ہے تو پھر وہ منافقت ہے, وہ ایمان کے اختیار کرنے کی حقیقت نہیں ہے کہ زبانی کہہ رہا دل سے نہیں مان. وہ جو ماننے کی کیفیت اور حال ہے, ہم اس حال کو روحانیت کہہ رہے ہیں, جو قلبی حال ہے اس کی جو کیفیت حال ہے. دیکھیں نا, قرآن کریم جب بیان فرماتا ہے نا, سیدھے ہاتھ والے کیا ہی اچھے سیدھے ہاتھ والے, الٹے ہاتھ والے کیا ہی برے ہاتھ. پھر فرماتا ہے جو آگے نکلے ہوئے ہیں, مزید اگلی آیات میں ان کو مقرب فرماتا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہے اللہ کریم کی رضا, جسے قرآن کریم نے فوز و نظیم فرمایا, یعنی یو جسٹ کانٹ امیجن کہ کتنی بڑی کامیابی ہے, لیکن یہ بات رکتی نہیں, مزید اس کے قرب کی طرف جاتی ہے. تو جب اس کے قرب کی طرف آتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے. کیا اس روحانیت کے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنے جسم کی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں؟ بالکل جی, اس کا اثر پڑتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے قرآن کریم فرماتا ہے نا, احسن التکوین, اللہ کریم نے اسے ایک تخلیق کا نمونہ پیدا فرمایا. آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان شروع کر دیں تو آپ غور کیجئے گا کہ وہ بھی آپ کے بارے اچھا سوچ رہا ہو. آپ اس کے بارے کسی ایسی نیگیٹیوٹی میں آ جائیں تو حیرانگی ہوگی کہ وہ بھی آپ سے ناپسندیدگی کا اظہار شروع کر. اب کس نے کمیونیکیٹ کیا؟ کیا بات, ٹھیک. لیکن ایک بڑا موذی جانور ہے سانپ. سانپ پر جب جو پکڑتے ہیں, یہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ سانپ کو دیکھ کر ڈرتا ہے اس کو سانپ کاٹتا ہے, جو مطمئن رہے اسے سانپ نہیں بھاگ کر کاٹتا. اسی لیے وہ بے دھڑک پکڑتے ہیں, سانپ نہیں کاٹتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب آپ ڈرتے ہیں تو آپ کے وجود سے ایسی ویوز نکلتی ہیں جس سے وہ خطرہ محسوس کرتا ہے, اور وہ اپنی جان کے در پہ آپ کو کاٹ جاتا ہے. تو جب آپ کوئی آپ کے باڈی جو ہے ویوز نہیں ہوں, ہارڈ نہ ہو, تو وہ بھی ریلیکس رہتا. تو ایک جانور محسوس کر رہا ہے, اس کی باڈی پر افیکٹ جا رہا ہے, جسے کلام ذاتی احسن التکوین فرما رہا ہے, اس پر اثرات نہیں ہیں. یہ جب ایسا ہوتا ہے, میں مثال کے طور پہ آپ کو دیا کر رہا ہوں بات, مثال کے طور پہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم کلک کر کے, کلک کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں, کلک کیسے کر کے کہ میں کسی کو نہیں جانتا مثال کے طور پہ, لیکن اس کا بیٹھنا مجھے اچھا لگ رہا ہے, یا میں کسی کو بہت زیادہ جانتا ہوں لیکن مجھے اس کا بیٹھنا, اس کی کمپنی اچھی نہیں لگ رہی. یہ روحانیت ہے. یہ بہت سارے اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے کردار کے ہوتے ہیں. وہ جیسا میرا مزاج ہے, جیسے میری سوچ ہے, جیسا میرا کردار ہے, ہیں تو سارے الگ الگ, لیکن سب تو عمل کی زندگی میں ہے نا. وہ جو میچ آئے گا میرے وجود اس سے ریلیکس فیل کرے گا. جہاں بہت سارا تعداد آئے گا وہاں میری وجود بھی جو ہے وہ کمفرٹ زون میں نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کہ وہ دو شخصیتیں جو ہیں اگر وہ روحانی طور پہ, روح کے طور پہ ایک جیسی ہیں, نیک ہیں یا بد ہیں, بد کو اچھا لگے گا, نیک کو اچھا لگے گا, یہ بات کہنا صحیح ہے؟ یہ بہت سارے ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پر. ٹھیک. اب جیسے وجود انسانی پر موسم اثرات کرتے ہیں, خوراک اثرات کرتے ہیں, اسی طرح کردار انسانی جو ہے اس کی بھی بے شمار اثرات ہیں. کیا بات ہے, کردار انسانی کے بھی اثرات ہیں نا. ٹھیک. اب آپ اس کو اسپیسیفکلی کسی ایک کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے تاکہ وہ سچویشن سامنے ہو, آپ سے وہ سوال جواب ہو, یا آپ اس پر اپنا تبصرہ کریں, تو پھر بات تو سچویشن ٹو سچویشن ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ سانپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, یا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط سوچیں تو وہ بھی آپ کے بارے میں غلط یا صحیح سوچیں. اس کو پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی بھی مینجمنٹ کی زبان میں کہا جا سکتا ہے. لیکن میں اس بات کو ایک اور اگر لفظ دوں تو قدیر بھائی آپ اس پہ کیا کہ اس وقت انٹیوشن ہوئی ہے. اب یہ انٹیوشن کیا چیز ہے؟ کیا یہی وہ چیز ہے جو کہ جسم کے اوراز ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ یا مطمئن ہوتے ہیں یا غیر مطمئن ہوتے ہیں؟ میں نے جو اپنی زندگی میں بھی محسوس کیا ہے, دیکھا ہے, اور یہ ایسی صورت بھی آئی ہے جی کہ سمپلی جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی کئی دفعہ نشست ہوئی جب ابراڈ ٹریول کیا,
اور اسپیسیفکلی یہ کیس بھی میرے ساتھ جو ہے جو کیا گیا ڈسکس کہ جی ہمیں اتنی انزائٹی ہے کہ نیند نہیں آ رہی. اب میری ان کی انٹیمیسی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو پہلی ملاقات. اچھا اس کے بعد جو ماننا ہے ان کا اپنا ہے, میرا اپنا عقیدہ ہے, ان کا اپنا عقیدہ. ٹھیک. اب جب وہاں بیٹھے بات ہوئی, اور وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر یا محفل کو دیکھ کر وہ کہیں گے ہاں ہم ایگری کرتے ہیں یا ہم ڈس ایگری کرتے ہیں. وہ سچویشن کو دیکھ کر نہیں کریں گے, وہ اپنی فیلنگ کو دیکھ کر کہیں گے, بھلے انہوں نے غلط سمجھا ہو لیکن جو وہ سمجھیں گے وہ آپ کو وہ آنسر دیں گے. ٹھیک. اب آج تک یہ ممکن نہیں ہوا کہ کسی کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوئی ہو اور میں نے اسے اللہ کی یاد ایک نسخے کے طور پر دی ہو اور مجھے جواب جو ہے وہ انکار میں آیا. اس کی ایک مثال بھی دیتے ہیں, بڑی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. یہاں ہم بیٹھے تھے برمنگھم میں, تو وہاں کچھ خواتین و حضرات ملے. حالانکہ میرا کوئی یہ ٹرپ کا یہ ہوتا نہیں کہ مقصد یہ نہیں ہوتا, نہ میں پریفر کر رہا ہوتا. میں تو اپنے لیکچر یا ساتھیوں کی تربیت سلسالیہ کی اس میں ٹریول کرتا ہوں, لوگوں کے ساتھ نشست ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے روحانی استاد ہیں تو ہمیں میڈیٹیشن کرا دیں. اچھا. تو وہ جو ان کو لیڈ کر رہی تھی خاتون, وہ کوئی تھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی چرچ کی, اس کو بھی لیڈ کرتی تھی. ٹھیک. تو وہ 5-4 لوگ جو ہیں وہ آ کر میرے ساتھ بیٹھے, مختلف چیزیں انہوں نے ڈسکس کی میرے ساتھ. انہوں نے کہا ہمیں کوئی تھیراپی چاہیے. ٹھیک. تو میں نے کہا آپ جس لفظ کو بھی استعمال کرتے ہیں وہ آپ کا اپنا ایک معاملہ ہے, لیکن جب مجھ سے تھیراپی چاہیں گے اور میرے سے تو آپ کو لفظ اللہ, ویسے تو اب گاڈ انگلش ٹرانسلیشن میں بھی آ سکتا ہے, لیکن میں نے کہا اگر آپ علاج چاہتے ہیں تو اللہ کہیں, تو پھر لفظ اللہ سے میں آپ کو. ٹھیک. میں نے اللہ کے نام کا ذکر جی انہیں ٹھیک بار بار اللہ بتایا. ٹھیک. اور ساتھ جو جیسے ایک اپنے بندہ متوجہ ہو کر گائیڈ کرتا ہے پراپر. اچھا, یہ لفظ اللہ جو آپ نے بتایا یہ واضح بلند نہیں پڑھنا, دل میں پڑھنا, خیال سے. جی خیال سے پڑھنا, خیال سے. ٹھیک. اچھا آپ یقین مانیں کہ دا لیڈی سیٹ کہ جو میری اب فیلنگ ہے, میری خواہش ہے, اب وہ پختہ عمر کی سمجھدار خاتون ہے, وہ کہہ رہی ہے میرا دل ایسا کرتا ہے کہ مجھے کوئی پرائیویسی ملے اور میں سو جاؤں. انہوں نے کہا میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں اس کیفیت کو ڈسکرائب کروں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک سیشن ہمیں آپ کے ساتھ نشست کا اور مل جائے؟ میں نے کہا آئی ہیو ٹو ٹریول, تو میں واپسی پر کوشش کروں گا, ساتھیوں کو کہوں گا کوآرڈینیٹ کریں. اچھا جب میں واپسی پر آیا تو وہ ریکارڈنگ لے کر آئی اور اس نے کہا میں نے بڑی ٹرائی کی کہ خود سے یہ کروں, خود سے ہوتا نہیں, تو میری اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں یہ ریکارڈنگ رکھ لوں اپنے پاس کہ اس سے میں اپنی تھیراپی کرتی رہوں. میں نے کہا بی بی آپ ضرور رکھو, اسے دکھاؤ, چیک کرو میرے لفظ کیا تھے, میں نے کیا کہا. یعنی کہ آپ ان لفظوں کو لیڈ کر رہے تھے. یس. ٹھیک. تو وہ اب یہ میرے سامنے ویسا ہے. اسی طرح ایک فرینچ خاتون تھیں, وہ بھی اسی طرح انزائٹی سے آئیں, آخر وہ کلمہ پڑھ گئی. ہائے 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 ہائے. اچھا یہ جو لفظ ہے اللہ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ توجہ کرنی, خیال میں اس کو کہتے رہنا ہے, تکرار ہے یہ, انسانی کیسے مزاج ہے جی. ٹھیک. کسی نہ کسی سوچ میں رہتا ہے. آپ کسی سوال کریں نا کیا سوچ رہے, وہ کہتا ہے کچھ نہیں, اس سے پوچھیں نہیں بتاؤ کیا, وہ پھر بھی ایک بات بتا دے گا. تو انسانی ذہن جب ہوش میں ہو تو یہ خالی نہیں رہتا. ٹھیک. ہم تو سوئے ہوئے بھی سارا جان لیے خوابیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو خالی نہیں ہوتا. جب آپ قرآن کریم سے دیکھیں گے نا تو قرآن کریم نے اللہ کی یاد اور اسے کثرت سے کرنے کا فرمایا. ٹھیک. اب یہ وہ ذریعہ ہے جو معرفت کا ہے. اب معرفت الہی ساری مخلوق کو معیت تو حاصل ہے, معیت سے معرفت کا جو مقام ہے یہ اس اشرف المخلوق کو اللہ نے عطا فرمایا. یعنی کہ ایک لیول سے بڑھنا ہے. معرفت ذاتی طور پر تو اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے نا, یہ ہمارا بنیادی ایمان ہے. ہر ذرے کو اللہ کریم موجود ہے, اس کو احاطہ کی ہوئی ہے اس کی ذات. لیکن جب معرفت کی بات آتی ہے کہ وہ عقدہ جو اس مخلوق کو اپنے اللہ کی طرف کھلنا نصیب ہوتا ہے, وہ پھر ایسی کیفیت اور حال ہوتا ہے کہ اس کے ظاہر پر بھی اطمینان کے اثرات پیدا کر جاتا ہے. واہ, اس کے ظاہر پہ بھی اطمینان جو ہے. اب قرآن کریم نے کثرت سے جو فرمایا
میں واپس آ کے اس بات کو جو ہے میں تفصیل چاہتا ہوں کہ ہم ڈسکرائب انشاءاللہ وقت میں واپس آ کے آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو جب ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو لفظ لا ہے نا جو، یہ ہو کا لفظ ہے. ہو کے معنی ہوتے ہیں ایمٹینس. اب یہ ایمٹینس کو سمجھنے کے لیے مرشد چاہیے ہوتا ہے. پھر اس ایمٹینس کے اندر اللہ کے لفظ کا تکرار کرنا خیال کے اندر، اس کے لیے مرشد درکار ہوتا ہے. یہ بات ذرا تھوڑی سی سمجھنی ٹیکنیکل بھی ہے اور شاید منطق سے ہٹ کے بھی ہے، اس لیے واپس آ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تفصیل سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ جو ایک ایمٹینس ہے، اب یہ ہو کا جو ترجمہ ہے، یہ ایمٹینس بھی انگریزی کی اپنی محدود پن کا اظہار ہے. اس پہ ایمٹینس کو بتایا نہیں جا سکتا کہ عالم ہو کیا چیز ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کو خالی کرنا اور پھر اس میں تکرار اللہ کرنا، پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ جسم پر بھی ہوں گے اور روح پر بھی ہوں گے. اسی کو میڈیٹیشن یا توجہ کہہ رہے ہیں. بنیادی طور پر عبادت ہے. بے شک ہے. تابعداری جو ہے یا بندگی جو ہے وہ ماننے کے معنوں میں، اقرار جو ہے وہ عمل تک پہنچنے کے معنوں میں. جب آپ مانتے ہیں اور عمل اختیار کرتے ہیں خالص اس کی رضا کے لیے، تو اس کے اثرات صرف باطن تک نہیں رہتے، اس کے اثرات ظاہر تک بھی آتے. آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم بھی فرماتا ہے کہ روشن چہرے، ہم لوگوں کے چہرے دیکھ کر کہتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہے تو اس کا چہرہ شہادت دے گا. اچھا، اس سے رنگ کے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کالا ہے کہ گورا ہے، روشن چہرہ. اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے گا. تو یہ وہ نشانی ہے جو وہ بول نہیں رہا، بالکل، لیکن دوسرا جو پاس ہے وہ محسوس کر رہا ہے. تو جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، جیسے آج آپ مجھے بتائیں کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ بیسٹ اسٹریچنگ ایکسرسائز نماز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک. تو جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں تو اس کی وہ کیفیت جو ہے جہاں عبادت کے درجہ پورا ہو رہا ہے اور اللہ کریم کی معرفت نصیب ہو رہی ہے اور اس میں ترقی نصیب ہو رہی ہے، ظاہر میں لا محالہ آپ کو اطمینان دے گی. وہ اطمینان آپ کے وجود کو تقویت دے گا ظاہری حصوں تک. اب جیسے مثلا میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. میں نے میڈیکل سائنس میں نے چیک کرایا، انہوں نے کہا جی آپ کا ایسا ڈس آرڈر ہے وجود میں جو جینیٹک ہے، ٹھیک، اور اسٹل وی ڈونٹ ہیو آنسر فار دس ڈس آرڈر. اب میرے پاس اس کا کیا علاج ہے؟ ٹھیک. جب مجھے سارے کہہ رہے ہیں کہ علاج ہی نہیں ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ ایسی بیماری نازل نہیں، اس نے فرمایا اس کا ہماری ایکسیس وہاں تک نہیں ہے کہ ہمیں وہ بھی ملی ہو، ایک الگ موضوع ہے. لیکن مجھے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقش لکھ کر دیا کرتے تھے، میں وہی نقش استعمال کرتا ہوں. واہ. نقش کو تعویذ کہتے ہیں؟ تعویذ ایک ہی بات ہے مترادف پر. تو اب وہ جو قرآن کریم کی آیا کریمہ وہ مجھے لکھ کر دیتے تھے، وہی میں پیتا تھا. اب میں لکھ کر پیتا رہتا ہوں. کاغذ پہ لکھا، اس میں سے پانی ڈالتا ہوں، اس میں سے پیتا رہتا ہوں، اور وہ پیتے ہیں. اور مجھے کسی کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے ثابت کرنا ہو تو مجھے لیب میں لے جائے. اگر وہ ڈاکٹر یہ مان جائے کہ جینٹل مین وہی ہے جس کا ٹیسٹ ہے، تو پھر بات. اچھا، جو شخص میری طرح کا ایک نالائق آتا ہے اور بحث کرتا ہے کہ اس کو منطقی طور پہ ثابت کریں، اور منطقی طور پہ میرے میں ایک کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں ثابت کروں، لیکن میرا تجربہ ایک ایکسپیرینس ہے کہ ایسا ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ اندھا دھن نے جو کیفیت ہے نا جی، کیفیت اسے آپ you can't give the word, you can't write it down, you can't describe. اس کو نہیں ایکسپلین کیا آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں. یہ میں نے یہ ایک سپ لی ہے چائے کی. اب میں جتنی بھی پیپر لکھتا جاؤں کہ اس کا ٹیسٹ میں اس کے مزے کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. آپ کیسے اس کے ٹیسٹ کو سمجھیں گے؟ تو بہتر ہے ایک سپ آپ لے لیں، تو کسی کتابچے کی ضرورت نہیں ہے. غدیر بھائی پونا کے اندر ایک میڈیٹیشن سیکھنے کے لیے گئے، تو BKS آئینگر کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن اب بھی موجود ہے. تو وہاں پہ ایک کمرہ انہوں نے ہمیں نہیں دکھایا جب وہ سارا سروے کروا رہے تھے، سارا دکھا رہے تھے، مطلب اورینٹیشن کر رہے تھے. تو سب نے پوچھا کہ اس کمرے کے اندر آپ کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ تو اس نے کہا یہ آپ کے لیے نہیں ہے. تو ہم نے جب وہاں پہ ذرا فیملیئر ہو گئے تو پھر ہم نے پوچھا استاد محترم سے کہ جناب یہ آپ ہمیں کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ وہ استاد محترم، میں یہ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور استاد محترم اس وقت 126 سال کے تھے ماشاء اللہ تعالیٰ، اور یوگا کراتے تھے اور میڈیٹیشن کرتے تھے. اور ان کی بیٹی میرے خیال میں کوئی 90 سال کی تھی جو وہاں پہ ان کے ساتھ اسسٹ کرتی تھی.
انہوں نے الٹیمیٹلی ہمیں وہ کمرہ جب کھول کے دکھایا تو اس کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایمٹی کمرہ ہے, یہ لا ہے, یہ ہو ہے, میں ہو تمہیں سمجھا نہیں سکتا, اس لیے یہ کمرہ تمہارے مطلب کا نہیں ہے. جب تک کہ تم توجہ کو, میڈیٹیشن کو تجربہ کر کے دیکھ نہ لو کہ ہو کیا چیز ہوتی ہے, تب تک تمہیں اس کمرے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا. یہی وہ آپ جب دیکھتے ہیں, جا رہے ہو آپ نارتھ کی طرف, تو آپ راستے میں دیکھتے ہیں بہت سے سٹوپاز بنے ہوتے ہیں. یہ سٹوپاز بھی بدھا کے وہ ہو کے کمرے ہیں, جس میں اس کی راکھ تو رکھی ہوئی ہے, لیکن ہو کے کمرے ہیں جہاں وہ یہ تجربہ کرتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ سمجھ کی بات نہ ہو, لیکن یہ کوئی نئی سائنس نہیں ہے. یہ اس بڑے میں دو بنیادی طور پر پہلو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی. ایک وہ حصہ ہے جو استعداد وجودی ہے, ہاں, اس سے ہم فوکس کر کے حاصل کرتے ہیں. پھر بتائیے گا جو وجودی استعداد ہے, ٹھیک, جو طاقت میرے جیسے پاس بندہ وجودی طور پہ ہے, فزیکلی جو میں جیسے کر بندہ سکتا ہوں. ہپنوٹائز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہپنوٹزم پر سارا تحقیقی بھی ہے, لوگ اس میں سے گزرتے بھی ہیں. جی. اب اس کو روحانیت کہنا یہ ایک اور پہلو ہے, لیکن ٹھیک, ایک حقیقت تو ہے. ٹھیک. اسی طرح جو وجود انسانی کی استعداد سے اس طرح کی چیزیں حاصل کی جاتی ہیں, یا فوکس آف مائنڈ حاصل کیا جاتا ہے, یہ اس پر بہت سارے پہلو اور باتیں آتی ہیں. پھر جب بات آتی ہے بینگ اے مسلم, شریعت اسلامی کی, تو بنیادی طور پر تابع داری ہے, بندگی ہے, ماننا ہے, غیر مشروط مان. ٹھیک. جتنے کمالات استعداد انسانی یعنی وجود انسانی کی استعداد سے باہر ہیں, وہ کمالات پھر یہاں نہیں رکتے, وہ پھر اس خلق سے نکل کر امن کے فاصلوں کو بھی طے کرتے ہیں, لیکن نور ایمان سے. اس بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے کہ انسان جب اپنی زندگی میں فزیکل جو چیز کر سکتا ہے وہ کرتا ہے, وہی کر سکتا ہے, لیکن اس کو کرتے ہوئے جب وہ روحانیت کے سفر میں آگے چلتا ہے تو پھر اس دنیا کے فزیکل لاز اس پہ اپلائی نہیں ہو رہے ہوتے. اس میں ایک چیز جو بنیادی بات ہے, شریعت اسلامی کے دو پہلو, ظاہری اور باطنی. ٹھیک. آپ باطنی پہلو کے اختیار میں ظاہر سے تجاوز نہیں کر سکتے. ٹھیک. ظاہر آپ کا حدود و قیود آپ کو دے رہا ہے, اسی کے تحت, چونکہ دونوں کا منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. درست. ایک تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خوبصورت بات کی ہے یہ جملہ, پھر کہیے کیا خوبصورت بات کی ہے. ایک حصہ ہے نا جی ظاہر کا, آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے تعلیم فرمایا, آپ نے درس دیا, آپ نے اختیار فرمایا, تعلیمات محمد. ایک حصہ ہے کیفیات محمد رسول. کیفیت کیسی ہے؟ اب کیفیت جو ہے اس کا طلب قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آیا ایک بندہ تلوار اٹھا کر کہ میں گردن مارتا ہوں, جاتے وہ کہتا ہے کہاں میں نے اپنی گردن کٹانی ہے, حکم دیں. تو بندہ میں نے کہا کٹانی, یہ تبدیلی کیسے آئی ہے, کیا بات ہے. میں وقفے چاہوں گا, واپس آؤں گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سورہ فتح سامنے رکھیے, سورہ توبہ سامنے رکھیے, اللہ کہتا ہے کہ میں نے سب نبیوں کو بشیر بھی بنایا, نذیر بھی بنایا, مبلغ بھی بنایا. وہ الگ بات ہے کہ میرا نبی ان سے بالا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مانگتا ہے ایمان. ایمان ہم کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اب اسرار صاحب اس پہ بڑی اعلیٰ بات کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ایک ہے قانونی ایمان, وہ تو آپ لے آتے ہیں, لیکن وہ جو قلبی ایمان ہے نا, جب تک اس کے لیے آپ کو مرشد نہ ملے وہ پورا نہیں ہوتا. اب یہ بات آ کے واپس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی جگہوں پہ بیٹھے ہوں, بہت سے لفظ بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ القاء جو ہے, کیونکہ وہی جو ہے وہ تو نبیوں پیغمبروں تک ہو گئی, لیکن القاء جو ہے یہ دل کے اوپر بات وارد ہوتی ہے. اب مرشد کے پاس ایک شخص آیا ہے اور وہ ایک بات کہنا چاہتا ہے, کہہ نہیں پا رہا, لیکن مرشد کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے. یہ کیا تجربہ ہے؟ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم نہیں ہوتا لیکن اس سے جواب مل جاتا ہے. سچ کہہ رہے ہیں. یہ میں نے اپنا زندگی میں جو سمجھا یا دیکھا ہے. ہاں, پہلے اپنے مشائخ میں نے یہی دیکھا ہے کہ بہت ساری باتیں ہم لے کر آتے ہیں اور شاید جرت نہیں ہوتی کہ بندہ عرض کرے, لیکن جواب مل جاتا ہے. اب جب میں اپنے معاملات میں دیکھتا ہوں تو کئی لوگ جب مجھے آ کر یہ کہتے ہیں نا جی کہ میں نے پوچھا نہیں, آپ نے بتایا, تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں کسی اور سے بات کر رہا ہوں, جواب اس کو مل رہا ہے. تو یہ اب وہ جو بندے کا اپنے اللہ سے تعلق ہے نا, وہ جو فرماتا ہے نا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں,
اس کو اطمینان اللہ کریم عطا فرما رہے ہوتے ہیں، اس کی تشفی فرما رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو دھوکہ لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ شخصیت پرستی کا، کہ شاید یہ انڈیویجول ایسا ہے جس کے پاس جو غیب سے جان رہا ہے، لیکن اس سے بہت بڑا جو ہے پہلو وہ یہ ہے کہ ذات بڑی نہیں، کہ اس نسبت میں کہ اللہ مخلوق کو کچھ شے عطا کر رہا ہے، اس کے اسباب میں کسی کو داخل فرما دے، یہ تو اس کا احسان عظیم۔ بے شک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ جب کہتے ہیں، اللہ کے رسول جب یہ فرماتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو اچھا کرو اور اچھا رکھو، ظاہر ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مجلس میں لوگ بیٹھے ہوں بہت سارے، اور اس میں مجھ جیسے گناہ گار بھی بیٹھے ہوں، لیکن قلبی اور روحانی اثر جو ہے وہ میرے اوپر باقاعدہ اس مجلس کی وجہ سے طاری ہو جائے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جی کہ اللہ کریم کی یاد کی جو محافل ہے اس نسبت میں، بڑی حدیث شریف ہے، میں بالکل شارٹ کر کے آپ کے اس موضوع سے متعلق عرض کرتا ہوں۔ تو فرشتے اللہ کے حضور جب عرض کرتے ہیں نا کہ آپ کے نام کی محفل سجی تھی، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو، میں انہیں بخشتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ہاں، تو وہ عرض کرتے ہیں بہر اللہ کچھ تو ایسے بھی تھے جن کا مقصد اس محفل سے متعلق نہیں تھا، فرماتا ہے اس کے صدقے میں انہیں بھی بخش۔ کیا بات ہے، تو وہ محفل میں جانا مجھ جیسے گناہ گاروں کی بخشش کا سبب وہ اللہ کا نام بن جاتا، اس کی عطا بن جاتی۔ واہ واہ واہ، کیا لیکن جب بارش بلال بھائی برستی ہے نا، کیا بات، آپ بات کا مزہ نہیں مجھے لینے دے رہے، کیا بات ہے، خدا کی قسم۔ دیکھو یہ بھی القاء ہے، یہ بھی القاء ہے۔ دیکھیے ہر بات کی جگہ نا آپ کو ہر حدیث یاد نہیں آتی، لیکن اس موقع محل پہ جب بات کو بڑھانے کے لیے بات ہو نا تو یہ بھی عطائی ہوتی ہے، یہ عطا کی جاتی ہے انسان کے پاس۔ اتنا ہزاروں دفعہ یہ میں نے حدیث پڑھی، یہ میرے ذہن میں نہیں آئی، آپ نے یاد دہانی کرائی تو پھر یاد آپ نے بات فرمائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے حضور اقدس۔ اس کے لیے ہم نے بہت سے ایسے محفلیں ہوتی ہیں جس میں کہ ذکر یا تکرار یا تذکرے کے مختلف انداز اپناتے ہیں لوگ۔ اس میں صحیح غلط کا فیصلہ یا اچھے برے کا فیصلہ یا تیز کمزور کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں اپنے ناظرین کو اس میں ایک نقطہ یا گائیڈ لائن جو میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے، بڑی سادہ مثال سے جی، کہ اگر کسی کو کھانا بنانا نہیں آتا لیکن کھانا کھا کے وہ بتاتا ہے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جب اذکار کے حوالے سے بات آتی ہے تو قرآن و احادیث کی وہ دسترس علمی نہ ہو کہ بندہ تحقیق کر سکے کہ کہیں کمی بیشی تو نہیں کر رہا، لیکن تو پھر اس کا نتیجہ دیکھ لے۔ ایک بنیادی اصول، ہر سال عمل کی شرف قبولیت پر مزید اصلاح نصیب ہوگی، مزید نیکی ورع تقوی نصیب ہوگی۔ کیا بات ہے، اور اس کا اصول پیر صاحب یا مولانا نہیں ہوں گے، اس کا اصول قرآن و سنت ہوگا۔ ٹھیک، اگر اس عمل سے زندگی قرآن و سنت کی پابند ہوتی چلی جا رہی ہے، کوئی دھکے بھی دے تو اسے مت چھوڑو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، دور ہو رہے ہو۔ مرشد ڈانٹے بھی تو کوئی بات نہیں ہوتی، مرشد کہاں ڈانٹتا وہ ہے؟ کہاں ڈانٹتا ہے، یہ بھی بات آپ کی درست ہے، مرشد کہاں ڈانٹتا ہے۔ مرشد کہاں ڈانٹتا ہے؟ وہ تو ہم ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مرید کو دیکھ رہا ہے، وہ تو بیچارہ مراد کو دیکھ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا خوبصورت لفظ ہے، وہ مرید کو نہیں وہ مراد کو دیکھتا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ میرے ذہن سے یہ کیفیت ہی نکل جائے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں القاء، یہ القاء کیا کیفیت ہے؟ ایک پوری کسی بھی بات یا کسی بھی کیفیت کی ٹرانسلیشن آپ کے دل میں کنورٹ ہو جائے، پہنچ جائے، بغیر کچھ کہے سنے، بغیر لفظوں کے، بغیر لفظوں کے، اسے القاء کہیں گے۔ تھوڑا سا بتائیے گا اور اس پہ۔ مثلاً اب میں یہ موضوع ایسے ہے کہ میں اس پر بولوں گا تو شاید بہت ساری جگہ پر گستاخی نہ ہو جائے یا تجاوز نہ گنا جائے۔ عموماً کلام جو برزخ کا ہے نا جی، اس میں ضروری نہیں ہے کہ صاحب مزار کیا زبان بولتا تھا۔ کیا بات ہے، اور جو بیٹھا حاضر سلام کر رہا ہے وہ اس کی زبان مادری کیا ہے، ٹھیک، ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی زبان کو جانتے ہوں، ٹھیک، اور وہ کلام زبان سے کرتے بھی نہیں ہے، سوال بھی ہو جاتا ہے، جواب بھی مل جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اسی طرح جب اس پہ وقت کا بھی کوئی تعین ہوتا ہے کہ جواب کب ملنا ہے، یا یہ صاحب کیا کہنا چاہیے مرشد کی یہ مرضی ہے کہ وہ جواب کب دے؟ مرضی ہر حال میں اللہ کی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے یار، مرضی۔ اچھا یہ تو ہو گیا نا عاجزانہ جواب آپ کا، یہ ایسی بات میں حقیقی کہہ اللہ کی مرضی۔ آپ یقین مانے میں میرے پاس نا جواب دہی کے لیے
بڑا بھار ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، اس کے اور اس کے حبیب کے نام پر میں جرت نہیں کر سکتا کہ کسی لفظ کی کوئی جز کمی بیشی میں بول، میرے اندر یہ جرت نہیں۔ کیفیت قلب جو ہے یہ القاء ہے، القائی ہے نا، جب کسی کو جو سکھاتا ہے اس کو جو کیفیت مل رہی القائی کیفیت ہی ہے نا، اس کا بہت بڑا درجہ بھی ہے۔ جب وہی الہی نازل ہوئی، فرشتے نازل ہوئے انبیاء رسول کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مبارک کے پاس کیا آیا؟ القاء فرمایا نا اللہ کریم نے، وہ جو کچھ فرمان تھا ان کے دل میں ایسا ثبت ہوا کہ شاید سن کر یقین نہ کرتی کہ اپنے لخت جگر کو پانی میں ڈال دے، لیکن القاء سے اتنا وہ مضبوط ثبت ہوا یقین، بچہ اپنا ٹوکری میں ڈال کے پانی کے حوالے کر دیا۔ یہ القاء ہے، یہ وہی نہیں ہے کیونکہ وہ نبی نہیں ہے، نبیہ نہیں تھی نا، نبیہ تو نہیں تھی، کیا بات ہے، ٹھیک، لیکن القاء اتنا تگڑا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں اور یہ من جانب اللہ ہے، پانی میں ڈال دیا، یہ من جانب اللہ ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر۔ انسان اس کے لیے کوئی پریکٹس کر سکتا ہے، کوئی ذکر، وہ جو اس کی انابت ہے نا جی، حب ٹوورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ خالص رکھے، اس میں ملاوٹ نہ ہونے۔ تذکرہ جو ہے، ذکر جو ہے، میڈیٹیشن جو ہے، یہ ملاوٹ کو ختم کر سکتی ہے، کرتی ہے۔ یہ تو ہے ہی صفائے قلب۔ ملاوٹ جو ہے یا بدنیتی جو ہے یا نیک نیتی، یہ سارے اعمال تو قلب کے ہیں۔ تو اللہ جب کی جائے تو یہ تو ہے ہی ذکر ہی قلبی ہے، یہ تو ہے ہی کیفیت اور حال، یہ تو ہے عین علاج ہے۔ مرشد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاکیزگی جو ہے، قلب کی پاکیزگی، یہ بھی تکبر بن جائے؟ بات یہ ہے جی کہ دنیا میں دارالابتلاء ہے، امتحان ہے، درست، شیطان بھی ساتھ ہے اور نفس بھی ساتھ ہے، گرد و پیش کے حالات بھی ساتھ ہے۔ معاملہ ذات نہ ڈالیں، ہر شے ذات باری کے حوالے رکھیں، پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے۔ ہاں، ورنہ عبادت کرتا کرتا یہ موذی فرشتوں کی جماعت میں تھا، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، تو بات حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہیں تھی، بات تو فرمان کی تھی جو اللہ فرما رہے، تو یہ مردود ٹھہرا، انا میں مارا گیا نا، تو عبادت کرتا رہا لیکن اپنی اس میں۔ اچھا، ایک اور پہلو ہے جی، بے شمار علوم ظاہری جو ہیں وہ بھی اثر کرتے ہیں، یہ کیفیت کا حصہ نصیب ہو تو یہ بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھائے رکھتا ہے۔ آخری لمحے ہے، اپنی کیفیت مرشد کیا کسی طریقے سے، کسی ویو میں، کسی طاقت میں، کسی طرح اپنے مرید کو ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ میں گناہگار خطا کار آدمی ہوں، میں اپنے سبق پر میرے ساتھ آج منسلک ہونے والوں کو لے جا سکتا ہوں، لیکن ایک سادہ سی بات ہوگی، ایک بچے کی آنکھ پر پٹی باندھیں اور اسے اٹھا کر یہاں سے دوسری منزل پر لے جائیں، اور پھر وہ تو اپنے گھر آنے جانے قابل نہیں، وہ منزل کیسے قائم رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یہ گفتگو ختم کرنے کا بالکل میں چاہتا نہیں کہ گفتگو ختم ہو، لیکن آپ ایک بات کو غور کیجیے کہ جب یہ ذکر ہو رہا ہو نا، تو اس قلب کے اوپر جو کیفیت، میں اس کو القاء نہیں کہتا، لیکن وہ جو طاری ہوتی ہے نا، وہ آپ کی ساری انرجیز کو جو ہے نا وہ ڈرین آؤٹ کر دیتی ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو اگلی سٹیجز پہ جا کے آپ کو میڈیٹیشن کے ان حصوں میں لے جاتی ہے جہاں سوائے ہو کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور صرف خیال جو ہے وہ اللہ کے لفظ کا، یا جو بھی آپ کے مرشد نے آپ کو لفظ دیا ہے، آپ اس کے تکرار میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صرف ایک جملہ کہوں گا، یونیورس ہو ایمٹی، کمپلیٹ ہو ڈارکنیس، اور صرف اس کے اندر ذکر ہو رہا ہو اللہ کا، آنکھیں بند کیجئے، اپنے قلب کی طرف دیکھیے اور اس کیفیت کو اپنے پہ طاری کر کے دیکھیں۔ اگر آپ ریلیکس نہ کیے تو پھر مجھے فون کر کے بتائیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔